اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سود خور کا انجام بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا. پنجاب کے ایک پرانے گاؤں میں اشرف دادا کا گھرانہ آباد تھا. اشرف دادا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ بزرگ تھے. ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا. اشرف دادا کو ان کے پوتے اور پوتیا کے دیکھا دیکھی محلے کے سبھی بچے انہیں اشرف دادا کے نام سے پکارتے تھے. جہاں پر ان کا گھر تھا اس کے آس پاس میں تقریباً 20-25 مکان تھے. ان کے سامنے ان کھیتوں کے پاس میں 3-4 پیڑ تھے. کیونکہ یہ پیڑ آس پاس میں ہی تھے اس لیے ان کا سایہ بہت گھنا اور سکون بھرا تھا. بس صبح ہوتی ہی اشرف دادا انہی پیڑوں کے نیچے چارپائی بچھا کر اور دن بھر اسی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتے رہتے. دوپہر کے وقت کی بہویں وہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی. مغرب کی نماز کے بعد ان کو ان کے پوتے گھر کی طرف لے جاتے. دادا کے 4 بیٹے تھے. 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. پھر ان کے نیک بیگم کا انتقال ہو گیا اور باقی دونوں بیٹی کی شادی ان کی دونوں بہویں نے دیکھ بھال کر کروائی تھی. البتہ اشرف دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی. لہٰذا ان کی بہویں ان کا سارا کام کرتی تھیں. اشرف دادا سارا دن گھر سے دور پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے تھے. آتے جاتے اشرف دادا کو لوگ سلام کرتے تھے, ان کا حال چال پوچھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. لیکن اشرف دادا کی ایک قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی نہیں تھی بلکہ ان کا کاروبار جو کہ سالوں سے چلتا تھا. اشرف دادا گاؤں والوں کو چلتا پھرتا بینک تھے. کسی کو کوئی ضرورت آن پڑتی یا کوئی سنگین بیماری آن پڑتی یا کسی کی بیٹی یا بیٹی کی شادی آن پڑتی یا کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہوتی یا ہر کام جس سے گاؤں والوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ بے ذکر اشرف دادا سے قرض لے لیا کرتے اور اشرف دادا ان کو فوراً قرض دے دیا کرتے. بلکہ اشرف دادا انہیں بہت محبت سے پیش آتے اور بھلا آتے بھی کیوں نہ. اکثر دادا اس قرض کے بدلے اپنی مرضی سے سود لگاتے اور یہی کاروبار وہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے تھے. ان کے کھٹیا پر رکھے تکیا کے نیچے ادھار کی رقم کھاتے سود کی تفصیلات کا ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس سے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے. اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو اپنی پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو.
اس شور شرابے کا بس اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی رقم سود سمیت واپس لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو چکے تھے۔ کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پاتا تھا۔ اشرف دادا نے اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر کا اشرف دادا کے سامنے سے گزر ہوا۔ سلام انہیں روک کر سلام دعا کرنے لگے۔ دادا نے اس کو بلا کر کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور ساتھ میں ان کی طرف کا بھی کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے میں جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے مسجد بھی کا رخ نہیں کیا۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے، کبھی کسی کی رقم لینی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حساب لکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ ہائے یہ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ ہی لگ گئی۔ کہنے لگے دادا سود کھانا حرام ہے، اگر آپ بنا سود کے لوگوں کی مدد کرنا چاہے ادھار ہی صحیح اور مدت پر واپس لینے تو سب کو آپ کا ثواب ملے گا، یہ سب کا آپ کو ثواب ملے گا اور لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن دادا کو کہاں نیکی کی بات سننی تھی۔ دادا بولے میاں کہاں پر حرام ہے، کسی کو اگر وقت پر اس کی رقم مہیا کرتے ہیں تو اس میں کیا حرام ہے؟ ویسے بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے؟ لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا، اور اگر میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کرتا ہوں تو وہ تو میری محنت ہے نہ کسی کی حرام۔ دادا کو آج تک کبھی کوئی اللہ کا خوف یاد نہیں دلا سکا۔ تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنے والی تھی؟ ماسٹر جی کچھ دیر غصے میں دادا کے پاس بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر بعد دادا سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لے کر آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا کیا کہتی ہے؟ وہ تو بہو نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا گناہ ہے، اگر دادا ہمیں بغیر سود کی کچھ رقم ادھار دے دے، عید کے بعد میری 2 بیٹیاں کی شادی ہے، بقرہ عید کے بعد میں وہ رقم لوٹا دوں گی۔ دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بڑبڑانے لگے ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں جو کسی کو چاہے دے دے۔ کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو کہ جو طریقہ ہے اسی طریقے سے میں ادھار کی رقم دوں گا۔ شعبان کا آخری دن تھا اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اشرف دادا روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن ابھی 15 روزے ہی گزرے تھے کہ دادا کی گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں چلے گئے۔ انہیں ساری رات تکلیف کے
مارے گزر جاتی تھی۔ چاروں بیٹے باپ کی بیماری سے بہت پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر گھر کے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن دادا تو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی۔ دادا کی چارپائی اب دن بھر گھر میں لگنے لگا اور دادا بھی اسی چارپائی پر پڑے رہتے۔ اب ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ایک دن دادا صبح سے ہی کسی سنگین سوچ میں گم تھے۔ شام کو جب چاروں بیٹے گھر لوٹے تو انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹوں نے ان کو چارپائی پر سے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا اور جہاں چارپائی رکھی تھی اس کے چاروں پائی کے نیچے مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا، اسی لیے وہ ہاتھوں سے مٹی کھود دیتے رہے اور کچھ دیر بعد کمرے میں چار گڈھے کھود دیے اور چاروں پائی کے نیچے کم سے کم 3 فٹ گڈھا کر دیا۔ اس میں 4 پٹیاں نکلی۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ میں چمکنے لگیں۔ وہ جلدی سے سارا مال کمرے میں حفاظت سے رکھ آئے اور اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ کسی جگہ پر وہ نشاندہی کرتے اور بیٹے اس جگہ پر کھوج کے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو زندگی چمک گئی، لیکن عید کے 2-4 دن بعد اچانک دادا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسی آنکھوں میں جان اٹک گئی۔ بیٹے سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھا کر گھر میں گھما رہے تھے۔ باپ کب کسی کونے کا اشارہ کرے تو وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال سکے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے کی طرف سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ وہ ان کی آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئی۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا تو پھر زور سے بولا کہ بابا کا اشارہ غسل خانے کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں چھوڑ دی اور لگے غسل خانے کی توڑ پھوڑ میں، اور پیچھے کی دیوار کے نیچے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح قبض ہو گئی۔ اگلے روز اشرف دادا کا جنازہ لے جایا گیا۔ دفن کرنے کے 2 دن بعد کسی شخص نے آ کر بتایا کہ دادا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سا سانپ منہ نکالے دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سے لے کر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی وہاں پر ایک بہت ہی بڑا سانپ موجود تھا جو کہ دادا کی قبر میں سے ایک سوراخ میں
سے اپنا منہ نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ سانپ اللہ کا عذاب تھا اشرف دادا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی خود خوری کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ اپنی دولت قبر تک ساتھ نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کی بٹوارے کی وجہ سے دادا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اشرف دادا کی عبرتناک انجام کی مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعے کی خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسے لالچ سے دور رکھنے کو کہتے۔ سبق محترم عزیزو دوستو، سود حرام ہے اور اسلام میں اس کی منائی ہے اور سود کھانے والے کا بڑا انجام بہت برا ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو، اپنے مال کو پاک کیجیے، سود سے بچیے اور اپنے خاندان کو بچائیں۔ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ امن کی توفیق رفیق عطا ہو۔ یا اللہ اسی ایمان سے آئے ہیں، یا اللہ اسی ایمان پر زندہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا ہو۔ مولا ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا ہو۔ خدا حافظ بھائیو۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.